اب یہ دیکھیں یہاں سے جو ہے نا بڑا ٹاپک ڈینجرس ہو رہا ہے. سورہ نساء 4 اور 15 واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. اور تمہاری عورتوں میں سے جو فاحشہ کرتی ہوئی آئیں پس ان پر اپنے میں سے 4 گواہ لے لو، پس اگر وہ گواہی دے دیں پس ان کو گھروں میں روک لو یہاں تک کہ ان پر موت پوری ہو جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. دس از ویری ڈینجرس. تو وہ ہمارے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں نا تو یہ بڑی جب بھی آیت پڑھتے ہیں تو لرز جاتے ہیں. دیکھیے ہمارے معاشرے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ ایسے کہہ رہا ہے جیسے نہیں تو وہ جیسے روزانہ کھانا جب عورتیں جب فاحشہ کرتی ہوئی آ جائیں تمہاری عورتیں بیوی ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، ایمان والی بیویاں عورتیں اگر فاحشہ کرتی ہوئی آ جائے، پہلے تو اتنا دکھایا کہ اگر جھوٹ رہے اور یوں ہے تو ایک گواہ مرد اور دوسرا، اب ایسا ہے کہ وہ عورتیں کرتی بھی آ رہی ہیں فاحشہ، مطلب وہ کرتی بھی آ رہی ہیں. جب مطلب کلیئرٹی آ جائے تو پھر بھی ان کو گھر میں بند کرنے کے لیے 4 گواہ لیں آپ، ان کو گھر میں بند کرنے کے لیے آپ کو 4 گواہ لے کے گھر میں بند کریں. اور پھر لکھا ہے فامسکوہن فی البیوت، ان کو روک لو گھروں میں یہاں تک کہ موت پوری ہو جائے، یعنی پوری زندگی ان کو گھروں میں بند رکھیں آپ، یا ان کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ نکال دے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ قرآن مجید. اب یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ کوئی بھی بیوی، شادی شدہ بات ہو رہی ہے، یہ شادی شدہ عورتیں ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو نکاح میں ہیں اور بیویاں اور ان سے کوئی اس طرح کی غلط سرزد یہ فاحشہ کرتی ہوئی آ رہی ہیں. اچھا فاحشہ جو ہے قرآن میں ایک اور آیت آپ لکھ لیں، سورہ اسراء 17 اس کی 32 آیت ہے. اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. تم زنا کے قریب مت جاؤ، وہ فاحشہ ہے اور وہ برائی کا راستہ ہے. زنا جو ہے، دیکھیں میری بات سنیں، زنا جو ہے وہ فاحشہ ہے، لیکن فرض کریے ایک لڑکا اور ایک لڑکی شادی شدہ نہ ہو، وہ زنا کرے گا تو اس کو فاحشہ نہیں کہیں گے، وہ زنا ہے، مطلب فاحشہ ہے مگر زنا کیا اس نے. دوسرا کیا ہوا کہ اگر فرض کریے 2 مرد آپس میں انوالو ہوں، اس کو بھی اللہ فاحشہ کہہ رہا ہے. قرآن مجید یہ پورا ایک میرا فاحشہ کا الگ لیکچر ہے، لیکن شادی شدہ جب وہ خاتون انوالو ہوتی ہے اس کو ڈائریکٹ اللہ فاحشہ کہتا ہے. یا ماں کے ساتھ نکاح کرنا یا بہن کے ساتھ نکاح کرنا وہ بھی فاحشہ ہے. نکاح کرنا، آپ اپنی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے، وہ فاحشہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بیٹی سے نکاح نہیں تو وہ بھی فاحشہ ہے، ماں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے وہ بھی فاحشہ ہے. اسی طرح شوہر کی بیوی کسی اور کے ساتھ تعلقات کر لے وہ فاحشہ ہے. تو یہ زنا جو ہے، زنا کے اندر اس میں فاحشہ میں زنا از انکلوسو، لیکن کیونکہ یہاں بیوی کا لکھا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے ان کو بیویوں کو گھر میں روک لو یہاں تک کہ موت آ جائے. ان کو 100 کوڑے نہیں مارنے، 100 کوڑے مارنے غیر شادی شدہ عورت، یعنی اور پھر اللہ کہہ رہا ہے جو غیر شادی شدہ عورت ہے اس کو آپ 100 کوڑے لگائیے اور پھر آپس میں شادی کرا دیجیے. صحیح ہے. دوسری چیز ایک اور بہت امپورٹنٹ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی مرد اگر زنا کے اندر مرتکب ہے تو وہ چھپا ہی نہیں سکتا. کوئی بھی عورت اگر زنا میں مرتکب ہے تو چھپا ہی نہیں سکتی، وہ ایکسپوز ہو جائے گی. یہ اللہ کا قانون ہے، اس کے لیے گواہ کی ضرورت ہی نہیں، وہ ایکسپوز کر. ہاں کوئی غلطی کر لے گا وہ چھپ سکتا ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی مرد یا عورت کوئی گناہ کر لے اس کے لیے اللہ نے 3 کی 135 لکھ لے، اس میں معافی کا بتایا ہوا ہے. لیکن زنا کا مرتکب کنٹینیوس ایڈکٹ جس کا وہ عادی ہو چکا ہے اس کو اللہ کہہ رہا ہے 100 کوڑے لگاؤ. 100 کوڑے اس عورت کو لگیں گے وہ بھی غیر شادی شدہ، اور وہ مرد جو غیر شادی شدہ ہے اور زنا میں ملوث ہو گیا تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے شادی شدہ عورت کو نہیں لگ رہا ہے، شادی شدہ عورت کے لیے تو بند کر دو یہاں تک کہ موت آ جائے. لیکن جان سے مارنا جو ہے یہ ہماری نیکسٹ پیج پہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. یہودیوں اور عیسائیوں کے عقائد کے مطابق احبار 20 ورس 10، اور جو شخص دوسرے کی بیوی سے یعنی اپنی ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے گا وہ زانی ہے، اور زانی دونوں کو جان سے مار دیا جائے. یہ کون کر رہا ہے؟ دیکھیے آپ یقین کریں، زور سے بولیں آپ، یہودی اور عیسائی سنیں، یہ لکھا ہوا ہے احبار بائبل کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ پرانا عہد نامہ میں. یہ قانون کو جو پریکٹس کرتا ہے وہ یہودی ہے، جو اس کو پریکٹس کرتا ہے وہ عیسائی ہے.
ہمارے اللہ کے قرآن کے اندر یہ قانون نہیں ہے. جو اس کو زانی مرد کو اور زانی عورت کو مار رہے ہیں وہ یہودی ہیں. جب اللہ کے قرآن میں قانون ہے کہ اس کو بند کر دو یہاں تک کہ موت آ جائے, اور آپ اس کو جان سے اگر مار رہے ہیں تو یہودی کا قانون ہے. یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. اور آگے لکھا ہوا ہے, یوحنا اے استاد یہ عورت نے زنا میں عین فعل کے وقت پکڑی گئی. یہ سب میں بائبل پڑھ رہا ہوں. یہ لکھ رہے ہیں اے استاد, جیسس سے کہہ رہے ہیں ایک صاحب, یہ عورت زنا کے عین فعل کے وقت پکڑی گئی. کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ زنا کے عین فعل میں پکڑی گئی ہے تو ڈیورنگ جو پکڑی گئی کس کے ساتھ, اس کا ذکر ہی نہیں ہے. ایسی بیکار سی باتیں لکھتے ہو لوگ. بھئی آپ کیا کہہ رہے ہیں, اے استاد یہ عورت زنا میں عین فعل وقت, یعنی ایسا لگ رہا ہے ایگزیکٹ سچویشن, تو مرد کہاں غائب ہو گیا وہاں سے, اس کا ذکر ہی نہیں ہے. یہ 4 ورس سے 5 لکھا, تورات میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا کہ ایسی عورت کو سنسار کریں, پس تو اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ جیسس سے پوچھا جا رہا ہے. تو پھر اس کے بعد کنٹینیو 7ویں میں کہا, جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں سے بے گناہ ہے وہی پہلے اس کو پتھر مارے. تو جیسس نے کیا کیا کہ وہ نیچے پیر نیچے رکھتے ہیں, وہ وہاں بائبل میں لکھا ہے, وہ ایسے رسی اس میں نا زمین پہ کچھ ایسے یوں کچھ کرتے رہے, اور پھر سیدھے ہو کے گئے. تو جو کر رہے تھے نا تو وہ پیرنگ کر رہے تھے کس نے کس کے ساتھ زنا کیا. وہ بھاگتے گئے, سب بھاگ گئے. تو آخر میں پتہ کوئی مارنے والا نہیں رہا. یہ سب بائبل کی باتیں ہیں. مگر میرا یہاں آپ کو ایک اور بات بتانا ہے کہ قرآن مجید میں سنسار کا لفظ جسے کہتے ہیں رجم, عربی میں رجم کہتے ہیں, رجیم. سنسار کا لفظ جو ہے 14 دفعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان جس کو رجم کیا اللہ نے. یہ 3-4 دفعہ ہے قرآن میں. پھر ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے انہوں نے جب پیغام دیا تو کہنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بارے میں تجھے سنسار کر دوں گا. پھر جناب شعیب علیہ السلام کو جو لوگ تھے جو ان کو میسیج انہوں نے جب ڈیلیور کیا تو شعیب علیہ السلام کے جو اپوزیشن لوگ تھے انہوں نے کہا ہم شعیب علیہ السلام کو سنسار کر دیں گے. نوح علیہ السلام اور اس کی قوم کو کہا سنسار کرنے کو. اصحاب کہف کو کہا سنسار. قرآن مجید میں ایک آیت نہیں ہے کہ ایمان والوں سے اللہ کہے کہ تم لوگوں سنسار کرو. تو سورہ نساء 4 اس کی 19 آگے, یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم کراہت کرتے ہوئے عورتوں کے وارث ہو جاؤ, اور تم ان کے لیے اس پر مضبوط نہ ہو جاؤ کہ جو تم نے ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے لو, سوائے یہ کہ وہ واضح فاحشہ کے ساتھ آئیں, اور معروف کے ساتھ ان کے شریک کار بنو. بس اگر تم کو ان سے کراہت ہو, بس ہو سکتا ہے کہ یہ کہ تم کسی شے سے کراہت ہو, اللہ نے اس میں کثرت سے بہتری رکھی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہتا ہے اے ایمان والو, تمہارے اوپر یہ حلال نہیں ہے کہ تم اپنے بیویوں کے کیا بن جاؤ, وارث. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے تم شوہر بنو. پھر اللہ کہتا ہے تم کچھ غریب عورتیں یا کوئی ایسی عورتیں بھی جن کو اللہ تعالیٰ خریدنے کو کہتا ہے تمہاری دائیں ہاتھ کی ملکیت ہو جاتی ہیں, تو ایک طرح سے مالک ہو گئے. عورتوں کے ہم مالک ہیں, ہو سکتے ہیں, ملکیتیں ہو جاتی ہیں سچویشن میں. ایک وہ ابھی اس پر ٹاپک نہیں ہے, میں ویسے بتا رہا ہوں. اور ایک جگہ شوہر. یہ جو وارث ہوتا ہے نا, یہ اللہ نے منع کیا ہے. وارث نہیں بننے کو کہا. وارث کیا ہوتا ہے؟ وارث کسے سمجھ رہے ہیں آپ جی؟ اچھا, اگر فرض کریے میں یہ کہوں کہ آپ نے شاید سنا ہو کہ دیکھیں دنیا میں ہر قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں, کیونکہ یہاں اس آیت قرآن مجید میں جو میں نے آیت پڑھی ہے, اس سے جو پیچھے آیت پڑھی ہے وہ ہے عورت جو فاحشہ کر لے. تو اس عورت نے جو فاحشہ کرا تو وہ شیر کر لیا نا اس نے کسی اور کو, تو اس کے لیے وہ کیا بنا آدمی؟
کراہت کرتے ہوئے کیا بن گیا؟ اس کے ذہن میں ایک اور آ گئی، یہ اس کی شیئر ہولڈر ہے، یہ یعنی میری بیوی کا شیئر ہولڈر یہ آدمی ہے جس کے ساتھ اس کا انوالومنٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے اس نے بند کر دیا. سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ تو وہ اللہ منع کر رہا ہے اس کو، وہ تمہارے ذہن میں دماغ میں ایٹیچیوڈ نہ ہو جائے کہ تم اس لڑکی کے بیوی کے وارث ہو گئے. اب جو مرضی نہیں، یوز بھی کر رہے ہیں اس کو، کیونکہ تم نے یوز کر، میں جانتا ہوں، ایسے پریکٹیکلی بتا رہا ہوں کہ لوگوں نے باقاعدہ شادی میں بیوی کو رکھا ہوا ہے، دوسرے سے استعمال بھی کروانا ہے، استغفر اللہ، وارث بنا لیا، شیر کر رہے ہیں اپنے ساتھ. سمجھ آ رہی؟ شیر اردو میں شیر کیسے کہتے ہیں؟ حصہ. تو ورثے میں حصہ ملتا ہے نا آپ کو. تو جب کیونکہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا قرآن مجید میں 4 کی 17 ہے، وہ 17 کے بعد 19 ہی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کیونکہ اس کو گھر میں بند کر لیا آپ نے، جب گھر میں بند کر لیے تو اب آپ کے تو تعلقات، کرائیت بھی ہو رہی ہے اس کے ساتھ، کہ کسی کے ساتھ یہ شیئر ہولڈر ہو گئی، تو میں اس کا وارث ہو گیا. میں وارث سمجھا، میں وارث کا انہیرٹ کر لیا میں نے. اب یہ دوسرے کے پاس بھی جا سکتی ہے، یہ گئی. تو اس کانٹیکس میں اللہ کہہ رہا ہے تم وارث نہیں بن سکتے اس عورت کے، تمہیں وہ چیز ہٹانی پڑے گی اپنے ذہن سے جو آ بھی رہی ہے اگر، کیونکہ آپ کے شوہر کا تعلق نہیں رہے گا پھر. تو یہ معاشرے میں جانتا ہوں کھلی اجازت دے رہا کہ آپ جائیں جو مرضی کریں، آپ نے غلط حرکت کر لی، آپ یہ غلط کام کرتی رہیں، استغفر اللہ. تو اللہ منع، دیکھیے آگے میں بتا رہا ہوں، آگے خود سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کرہیت کرتے ہوئے تم وارث بن رہے ہو. ویسے کرہیت ہو رہی ہے تمہیں اس عورت سے، کیونکہ وہ پچھلی آیت میں فاحشہ کرتی ہوئی تو آپ کو ڈس لائکنگ ہو گئی. ڈس لائکنگ ہو کے تم شوہر کے جو شوہر بننا تھا اس سے ہٹ کے تم کیا بن گئے؟ وارث. اس کو تم شیئر بھی کرا رہا ہو، شیئر حصہ بن گئی نا وہ. سمجھ آ رہی؟ بیوی آپ کی ہے وہ، لیکن جب کسی اور کے پاس آئی تو شیئر کر لیا نا اس نے. تو اس لیے اللہ منع کر رہا ہے تم اس کے وارث نہیں بن سکتے. ڈس لائکنگ میں، کراہت میں، ترث النساء کرہا، کراہیت کی وجہ سے وارث بن گئے تم. تو اللہ منع کر رہا ہے تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم وارث بنو عورتوں کے کراہیت کر کے. تمہیں کیا بننا ہے؟ شوہر. کراہیت ہو رہی ہے تمہیں، کیونکہ آگے آئے گا وَلَا تَعْدَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُونَ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُونَّ، اور تم نہیں لے سکتے جو تم ان کو دے چکے ہو. إِلَّا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، سوائے وہ فاحشہ کے ساتھ آ جائیں واضح. اچھا، عربی میں فاحشہ مبینہ کا مطلب ہوتا ہے واضح فاحشہ کر دیا ہے، اس نے کلیئر کر دیا. پچھلی آیت میں جب ہم نے پڑھا تھا تو وہ فاحشہ کرتی ہوئی آئی تھی اور 4 گواہ لے کے ہم نے بند کیا. اس میں انہوں نے واضح نہیں کیا تھا فاحشہ، وہ 4 گواہ کی وجہ سے بند ہوئی تھی. اب کہہ رہے یہاں پر وہ فاحشہ انہوں نے واضح کر دیا تو آپ لے سکتے ہیں جو آپ نے دیا ان کو کچھ. اب آگے کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے، ان کے ساتھ رہو اچھے طریقے سے. کون ہے وہ جو فاحشہ کرے بیٹھی ہیں آپ کی بیویاں؟ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے آپ زندگی گزاریں. وہ تو بن نہیں سکتے آپ ان کے وارث، شوہر بنے اور اچھے طریقے سے زندگی گزاریں. اندازہ کریں آپ. اور آگے لکھا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور تمہیں کراہیت ہوگی ان سے کیونکہ انہوں نے یہ فاحشہ کیا ہوا ہے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے تمہیں کراہیت ہو رہی ہے کسی شے سے. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے اس میں کثرت سے خیر کیا ہوا ہے. Now can you imagine کہ اتنی بڑی بات آج قرآن میں یہ واضح مرد کو پتہ ہونا چاہیے. یہ وہ جاہل مرد مار رہے ہیں بائبل پڑھ کے، اور یہ وہ جاہل مرد ہیں ان عورتوں کو مار دیتے ہیں جان سے، اپنی عزت لے آتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ شوہروں سے کہہ رہا ہے ان کو گھروں میں روک لو تاکہ گھر فیملی خراب نہ ہو. ایک سمال مسٹیک ہے یہ اللہ کی نظر میں، یہ ضرور سمال ہے مگر کہ گھر تک بند کر دو، اس حد تک مارنا نہیں اور اچھے طریقے سے ان کی زندگی گزارنی ہے. کون بن رہا ہے ایمان والا؟ تو سورہ ممتحنہ 60 اس کی 12 آیت میں لکھا ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم. اے نبی، جب مومنات تجھ سے بیعت سودا کرنے کے لیے تیرے پاس آئیں اس پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی اور چوری نہیں کریں گی اور زنا نہیں کریں گی اور اپنی اولاد کا قتل نہیں کریں گی
اور اس پر بہتان کے ساتھ افترا کرتی ہوئی نہیں آئیں گی جو ان کے ہاتھوں اور ان کے ٹانگوں کے درمیان ہے، اور معروف میں تیری نافرمانی نہیں کریں گی، پس ان سے بیعت سودا کر لو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آپ یقین کریں قرآن مجید میں ایک جنرل جگہ لکھا ہوا ہے کہ مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے، مرد زنا کرے اور عورت، مگر یہ جو سودا جو کیا ہے اللہ تعالیٰ نبی نے، یہ سودا صرف عورتوں سے کیا ہے۔ یہ تو اب ہم تو پڑھ کے یہ تو پریشان ہو گئے کہ ہمارے ذہن میں تو دیکھیں ہر آدمی جب قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ توقع کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ وہ اپنے مطلب اپنے فائدے کی چیز۔ یہاں تو حیرت کی بات ہے، امیزنگ بات ہے کہ اللہ نبی سے کہہ رہا ہے جب تیرے پاس مومن عورتیں، مومنات، ایمان والی عورتیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا رہی ہیں، اور مومنات کا مطلب مومن ایمان لائی ہوئی، وہ آن کے سودا کر رہی ہیں نبی کے ساتھ، تو اللہ کہہ رہا ہے ان سے سودا کرنے میں نمبر 1 یہ پوائنٹ ہے کہ ان سے سودا یہ کرو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ یہ سودا ہو رہا ہے مومن عورت کا نبی کے ساتھ۔ دوسرا ہے ولا یسرقنا ولا یزنین، اور نہیں چوری کریں گی، نہیں زنا کریں گی۔ اندازہ کریں آپ، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ عورتیں چوریاں بھی کر رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ زنا بھی کر رہی ہیں، تبھی تو کہہ رہا ہے اور مومن عورتیں ولا یقتلن اولادہن، اور اولاد کا قتل نہیں کریں گی، اور ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور وہ یہ نہ آئے بہتان لگاتی ہوئی افطرا کرتی ہے اب جو ان کے ٹانگوں اور ہاتھوں کے درمیان بہتان بھی لگاتی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ دیکھیں میں اگر یہ بات کہہ رہا ہوں ان آیات کی وجہ سے، کیونکہ قرآن مجید میں اسپیسیفکلی عورتوں سے یہ اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں سے یہ معاہدہ کروایا، تو پتہ چلا مومنی عورتیں غلطی کر سکتی ہیں، یہ جو لکھا ہوا ہے۔ اور اس کی میں آپ کو ریزن لاجیکلی، اور وہی دیکھیں بیسک، ہر چیز کا ایک بیسک ہے جو فنڈامنٹل کیوں ہے ایسا۔ دیکھیے آدمی کا چوری کرنا، چوری وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ سارے مرد بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیے بیسک فنڈامنٹل یہ ہے کہ مرد زندگی میں بچپن سے اس کو یہ ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے کہ اس کو لا کے پیسے اپنے ماں باپ کو دینا ہے، گھر میں دینا ہے، یا اولاد کو دینا ہے، بیوی کو دینا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ کما رہا ہے، دے رہا ہے۔ تو کیونکہ مرد کو کمانے کی اور دینے کی عادت ہے تو اس کے لیے چوری کرنا مشکل ہے۔ چوری کر سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں کر سکتا، لیکن کر سکتا ہے۔ عورت کو مفتی چیز ابا نے دے دیا، شوہر نے دے دیا، بھائی نے کچھ لا کے دے دیا، بیٹے نے کچھ دے دیا، ہر جگہ یوں ہے، تو رکھا ہوا بھی ہے تو یہ بھی اٹھا لو، کیا جا رہا ہے۔ یہ میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں اس کی، یہ دیکھیں پلیز عورتیں میں مائنڈ نہ کریں، مطلب ان کو عادت، کیونکہ سائیکی ایسی ہے ان کی، فنڈامنٹلی ان کو عادت ہے لینے کی، اور لے کے پھر اس سے اچھا اور کوئی اچھی چیز وہ دے دیا، اور گاڑی دوسری مرسیڈیز بھائی پلین کب دے رہے ہیں آپ؟ جو ہو گیا اس کو بھولتے جائیں آپ، جو ہو گئی چیز وہ ہو گئی، آگے بتائیں آپ۔ اسی طرح زنا، اب زنا کا میں پھر بتا دوں، زنا جو پھر دیکھیے میں بتا رہا ہوں، زنا کا عورت کو شوق نہیں ہوتا، یعنی کہ زنا کرنے کا کوئی شوق لکھا ہوا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ مرد اور عورت کا جو مرد میں نے بتایا برین فنڈامنٹلی کیا ہے، ایموشنز اور عقل ساتھ ساتھ چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ساتھ ساتھ۔ اور تم صبح شام ڈانٹ رہو اپنی بیوی کو، برا بھلا کہہ رہا ہو، ہر ذلیل سے ذلیل باتیں کر رہا ہو، تو کہیں پڑوس میں کسی نے کہا آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان سب چیزوں کو، یہ بالکل غلط بات ہے، آپ کی قدر نہیں کرتا وہ آدمی۔ اب یہ تو فینٹیسی، اچھے اچھے الفاظ کہاں سے آ گئے؟ یہ سمجھ، یہ الفاظ ہیں جس کو وہ دھوکہ دے دیتی ہے، یہ الفاظ جو دھوکہ بیٹھا ہوا ہے شریر شیطان، یہ الفاظ جو ہے اس عورت کو اس دھوکے میں وقتی طور پہ غلطی کروا دیتی ہے۔ آپ سمجھیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ وہ اس کو سیکس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اس نے جو الفاظ بولے نا اس عورت، اس آدمی نے، اس کو قدر دکھائی، اس کی عزت دکھائی افضل۔ تو کبھی بھی یاد رکھیں، آپ کو میں بہت زبردست بات بتا رہا ہوں، آپ اپنے خاندان میں، اپنے کزنز میں، اپنے کوئی آدمی اگر آپ کی بیوی کی تعریف کرے، بات سے بے وقوف مرد چاہتے ہیں ان کی بیوی کی تعریف ہو، منع کر دیں، شٹ اپ، کوئی ضرورت نہیں میری بیوی کی تعریف کرنے کی، اپنی بیوی کی تعریف خود کرو۔ میں آپ کو بالکل ریئل بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، تو نہ تعریف کریں کسی خاتون کی، نہ کریں، نہ خود بھی نہ کریں، کیونکہ آپ کو حجاب رکھے آپ،
کیوں کر رہے ہیں آپ؟ نہ خود کریں نہ دوسروں کرنے تھے. تو یہ ہو گئی زنا کی غلطی. اور جب غلطی ہوئی تو پریگنٹ ہو گئی. اب جب پریگنٹ ہوئی تو اسے نکالنا ہے, ورنہ شوہر کو کیسے پتہ ہے یہ کہاں سے آیا؟ تو وہ اولاد کا پھر قتل بھی ہوتا ہے, پھر وہ مس کیریجز ہو رہے ہیں, یا اگر غیر شدہ تھی تب بھی مس کیریج ہو رہا ہے دنیا میں, تو اولاد کا قتل بھی ہو رہا ہے. اور یقین کریں یہ بھی بہت دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت کسی آدمی کے پیچھے کوشش کرے کہ یہ آدمی میرے پیچھے لگ جائے, وہ اس کو لفٹ نہ کرائے, تو یقین کریں بہتان لگا دیتی ہے. ایسی عورتوں کو یہ بھی بیماری ہیں. یہ بہتان تو لگانے جو ہے نا یہ نا ولا یاتی نہ, اور اسے ترجمہ صحیح نہیں کرتے لوگ, اور وہ بہتان لگائی تھی جو ان کے ہاتھوں کے درمیان اس کے اوپر بہتان لگا دی. تو یہ یاد رکھیں, یہ جو بہتان لگاتی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چھیڑتے نہیں ہیں لوگ, چھیڑتے ہیں آپ کو, بعض دفعہ بہتان بھی لگ جاتا ہے. تو مومن جو ہے مطلب یہ ہے کہ یہ ساری عورتیں جو ہیں جو اللہ تعالیٰ معاہدہ کر رہا ہے, چوری نہ کریں, اللہ کے ساتھ کسی شریک نہ کریں, چوری نہ کریں, زنا نہ کریں, اولاد کا قتل نہ کریں, بہتان نہ لگائیں اس طرح کرتے ہوئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں. اور اللہ سے اللہ تعالیٰ پھر یہ جب ایسا ہوگا تو, اور وہ رسول نبی سے کہہ رہا ہے, تو ان کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ مغفرت میں نے بخشش یہاں لکھا ہے وَيَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش کرے بس, اور سودا کر لے. تو یہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ, اگر ایسی غلطیاں کسی سے ہو گئی ہیں جو بھی ہے, تو اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کریں, نبی سے عہد کریں, ڈیل کریں, اور پھر دوبارہ اس کو ریوائز نہیں کریں, ریپیٹ نہیں کریں, تو اللہ تعالیٰ یہاں آیت میں لکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ بخش دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بخشش مانگیں.